والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. خير محمد وآل محمد صلی اللهم صل على محمد وآل محمد. ثناء قادر مطلق کے لیے جس نے عدم سے وجود بخشا اور ایک مٹی سے پیدا ہونے والی مخلوق کو دورانی مخلوق کا اشرف و حاصل کرا دیا. درود و سلام و محمد و آل محمد پر جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا، بیدار اور نفرت ہے آدائے اہل بیت سے. عزیزان گرامی قدر، ولادت باسعادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا دن تھا. یہ وہ ذات ہیں کہ جو جامع صفات کمالی رکھتے ہیں، جن کی صفات من حیث الاخلاقیات، من حیث العبادت، من حیث العقل والتدبر ماشاء اللہ ہے کہ آپ بردبار اور عقل مند ہونے کے لحاظ سے اس زمانے میں سب سے زیادہ معروف عقل مند سمجھے جاتے تھے اور واقعاً تھے. یہ جو اہتمام مختصر افطاری کا اور مختصر ایک درس کا نظام ہے، اس میں جو برادران جس حوالے سے بھی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو کار خیر میں شمار فرمائے اور شرف قبولیت بخشے. آج کے افطاری کے حوالے سے کچھ مرحومین، جس میں مرحوم غلام حیدر، مرحوم عاشق علی، مرحوم رضا حسین، مرحومہ طاہرہ بنت جعفر، اور پھر مرحوم جعفر علی، مرحومہ کلثومہ بنت جعفر علی، زہرا بنت جعفر علی، لیلہ بانو، مرحوم محمد رضا اور شرف فیملی، مرچنٹ فیملی اور بادامی فیملی وغیرہ وغیرہ جتنے مرحومین کی طرف سے یہ پروگرام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور تمام مرحومین مومن کے درجات بلند فرمائے، ان کی شفاعت اہل بیت نصیب فرمائے. ضرور پڑھیں محمد وآل محمد کا. وہ تھا صلح امام حسن علیہ السلام. یہ صلح کس کو کہتے ہیں اور صلح کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، حقیقت صلح کیا ہے، اور امام علیہ السلام کے زمانے میں کون سے ظروف اور اسباب بنے جس کی وجہ سے صلح کی نوبت آئی، اور ایک ایسے شخص سے جو حتماً باطل پر تھا، اس کے ساتھ صلح کی کیا وجہ اور اسباب تھے. یہ اپنی جگہ پر تفصیلی موضوعات ہیں جن کے بیان کے لیے کچھ بلاخر معتدل بھی مقدار وقت چاہیے. لیکن اس سے پہلے تمہیداً 2-4 منٹ گفتگو، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں کی طرف سے یہ شبہات کیے جاتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے غریب شام کے ساتھ کیوں بلاخر صلح کیا. آیا امام حسن علیہ السلام کی جگہ پر اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو صلح کرتے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اسی کے بیٹے یزید جو کہ فاسق و فاجر تھا اس کے ساتھ صلح کیوں نہیں کیا، جنگ کیوں کی؟ بالآخر 2 اماموں کے کردار میں فرق کیوں آیا؟ انشاءاللہ یہ ایک بسیط اور ابتدائی سطحی معلومات رکھنے والے لوگوں کی طرف سے شبہہ ہے. وَإِلَّا فِي الْحَقِيقَةِ ہم انتہائی اطمینان اور یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ
جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء انبیاء کا سلسلہ تھا اور جتنے ائمہ ہدایت کا سلسلہ تھا، اگر ایک امام کو دوسری امام کے جگہ پر رکھا جائے، مثلا امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں فرض کیا جاتا تو امام حسین علیہ السلام بھی صلح ہی کرتے، اور فرض کریں کہ امام حسن علیہ السلام کا زمانہ متأخر ہوتا تو امام حسن علیہ السلام بھی یزید کے ساتھ جنگ ہی کرتے جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ بل بعبارت اخرى یوں کہا جائے، فرض کریں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولی ہے جس کو اتنی امام ہے، جس کو اتنی عمر دی جائے اور اتنی مدت مہلت دی جائے جتنی مہلت پورے ائمہ کے زمان کی بنتی ہے، یعنی ابتداء ہجری سے لے کر 329 تک غیبت صغرا کبرا کے زمانے تک فرض کریں کہ وہ امیر المومنین فقط امام ہوتے اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر طویل کر دیتے اور ایک ہی امام ہوتے، تو ان کا جو فعل ہوتا، ان کے جو اقوال و افعال ہوتے وہ بالکل سیم اسی طرح ہوتے جس طرح باقی 11 اماموں کے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی امیر المومنین اگر امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو صلح کرتے، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں اگر ہوتے تو جنگ کرتے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں جو حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہے اسی طرح کرتے، اگر امام محمد تقی کے زمانے میں ہوتے تو امام علیہ السلام اسی طرح کرتے۔ بس امام علیہ السلام جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان کے اس زمانے اور ظروف اور حالات اور واقعات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو فعل جس امام نے جس زمانے میں کیا ہے اس زمانے میں ان ظروف کے ساتھ وہی انسب ترین فعل تھا۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں امامت کو سمجھنے کی حاجت ہے۔ میری قاسم نظر میں جتنے بھی صلح پر اسباب صلح پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی اصل حاجت ہی نہیں ہے۔ واضح ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ایک مرتبہ عقیدہ رکھتے ہیں کسی ذات کے اوپر امامت کا، منصوص من اللہ امام ہے۔ تشبیہ دے کر اگر میں سمجھانا چاہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عدالت کے قائل ہیں اور عقید عدل ہمارے وجود میں راسخ ہے، پھر یہ شبہات آتے ہیں کہ جی مرد کو اتنے حصے کیوں اور خاتون کو کیوں، رجال کیوں قوامون علی النساء ہیں، فلاں مقام میں کیا ہے جی فلاں قبیلے کو زیادہ حق کیوں دیا گیا اس کو کیوں، یہ سارے سوالات کب آتے ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ اس طرح کے شبہات کب آتے ہیں کہ اللہ کی مرضی چاہے ظالم کو جنت میں اور کیا ہے جی مظلوم کو جہنم میں ڈال دے۔ جو عقیدہ عدل پر کیا ہے طریقے سے پر اطمینان طریقے سے راسخ عقیدہ عدل رکھتا ہے اس کے نظر میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فعل عدل سے خالی نہیں ہو سکتا، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے امام منصوص من اللہ کے عقیدے رکھنے کے بعد یہ اصلاً سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ امام نے صلح کیوں کیا، کیا اسباب تھے۔ واضح نہیں، ہمیں حاجت نہیں ہے، جب امام ہے اس نے جو فعل انجام دیا ہے عقیدہ ہے ہمارا کہ یہ منصوص من اللہ امام ہے، اس کا مطلب اس زمانے میں انسب ترین فعل جو مناسب ہو سکتا تھا وہی امام علیہ السلام کیا۔ ماشاءاللہ حسن۔ واضح ہے، فلاں سبب تھا فلاں سبب تھا، کیوں امام نے کیا، کیوں اس طرح، یہ سارے سوالات کاشف ہیں عدم معرفت حقیقی منصب امامت سے۔ البتہ ہمارے علماء میں سے جس نے بھی کتابیں لکھی اسباب صلح امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے اسباب کے اوپر، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ امام کے نعوذ باللہ مثلا منصوص من اللہ اور اعتقاد سے خالی تھے، نہیں، انہوں نے اغیار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کو اطمینان دلانے کے لیے، ان کو قانع کرنے کے لیے اور ان کے سامنے ان کے کتب سے اور ان کے کیا ہے جی معتقدات سے ان کو جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی نظر میں فلاں شخص غریب شام کیا ہے معاویہ بن ابو سفیان محترم ہے، یہ ہمارے معصوم منصوص من اللہ امام کی طرف سے شرائط تھے جن تمام شرائط کی اس نے مخالفت کی۔
اسباب بیان کی ہیں اس جہت سے، واضح ہے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ان کو ان کے ادلہ اور ان کے اعتقاد کے مطابق جواب دیا جا سکے۔ مثلا شرائط صلح میں سے کون سا شرط تھا؟ شرط اول امام علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو گے، واضح ہے؟ یہ شرط کس چیز سے کاشف ہے؟ ہمارے علمی طلبہ کی اسلام میں کہتے ہیں نا تحصیل حاصل۔ اگر ایک شخص طالب علم ہے، مثلا زید طالب علم آلریڈی پڑھ رہا ہے، علم دین حاصل کر رہا ہے، وہ کہے کہ نہیں میں طالب علم بننا چاہتا ہوں، تو یہ تحصیل حاصل ہے، ایسی تمنا ہے جو حاصل آلریڈی حاصل ہے، تو بھائی طالب علم ہو آلریڈی۔ تو یہ کہنا کہ میں طالب علم ہونا چاہتا ہوں، ہاں حقیقی طالب علم یہ علیحدہ چیزیں ہیں، لیکن ایمان طالب علم اس کے اوپر صدق آتا ہے۔ اگر قرآن و سنت پر عمل ہوتا تو امام علیہ السلام کو اس شرط کے رکھنے کی حاجت نہیں تھی۔ امام علیہ السلام نے اپنے حکمت عملی سے شرط اول میں یہ ذکر کر کے کہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرو گے، یہ ان کے سامنے واضح کر دیا کہ جو ابھی تک چل رہی ہے اس کی حکومت وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے، جو چل رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے۔ پھر امام علیہ السلام شرط رکھتے ہیں کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت حکومت یقینی طور پر اس کی گارنٹی دے گی۔ اس شرط کا کیا مطلب تھا کہ اس وقت صفحہ کی تھی، جس کو بھی شبہ ہوتا تھا اہل بیت کے پیروکار ہونے کا، اس کو قتل کیا جاتا، اس کے مال کو حلال قرار دیا جاتا تھا۔ امام علیہ السلام نے یہ شرط رکھ کر اس کو ملتفت کیا، اور باقی لوگوں جو سادے ذہن لوگ تھے جن کے ذہن میں اہل بیت کے معارف واضح نہیں تھے، ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ شخص کیا ہے، اپنے مفادات اور حکومت اور ان چیزوں کے حصول کے لیے نہ کیا ہے جی نہ حق بغیر کسی شرعی وجہ کے قتل و غارت کرتا ہے، لوگوں کے جان و مال کی حفاظت اس کی حکومت میں باقی نہیں رہتی۔ شرائط میں سے تیسری شرط امام علیہ السلام نے رکھی کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کے ذات مقدس کے اوپر طعن و تشریح نہیں کی جائے گی، جبکہ پہلے اس کے حکومت میں طعن و تشریح کی جاتی تھی، بلکہ اس شرط کے اوپر عمل نہیں کیا گیا۔ بعد میں بھی جو کتب تاریخ نے لکھا ہے 90 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے طرف سے اتمام حجت کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ امیر المومنین کے ذات کے اوپر ابھی طعن و تشریح نہیں ہوگی، یہ صلح کا شرط ہے۔ اور ایک اور شرط رکھا کہ تمہارے مرنے کے اور ہلاکت کے بعد حکومت اور یہ جو لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ اور لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنے کا سلسلہ ہے وہ میرے، یا اگر میں نہیں رہا تو میرے بھائی حسین کی طرف منتقل ہوگا، تم اپنا خلیفہ مقرر نہیں کرو گے۔ اور پھر پانچویں شرط مقرر کی کہ 5 ملین، جو کتب تاریخ میں ملتا ہے 5 ملین درہم جو ہے اس وقت جو کوفہ کے خزانے میں تھے، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 ملین تم ہمیں دو گے تاکہ ہمارے جو شیعہ اور چاہنے والے ہیں ان کے امور کو مرتب کیا جائے، ان کے حوالے سے ان کی ہیلپ کی جائے۔ الخلاصہ امام علیہ السلام نے جتنے شرطیں رکھی، امام اپنے علم امامت سے جانتا تھا کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوگا، لیکن امام جو کہ ہادی ہوتا ہے، ہدایت ان کا ہدف اول ہی ہوتا ہے۔ جتنے لوگ معاویہ کو ظاہراً دیندار سمجھ رہے تھے، کیونکہ اس نے اپنے ظاہر کو کیا ہے جی دیندار رکھا ہوا تھا، لوگ کیا ہے اگر بدھ کے دن کہے کہ جمعے کا دن ہے تو اتنا اعتقاد اس کے اوپر رکھتے تھے کہ وہ جمعہ تسلیم کرتے گئے، کیونکہ معاویہ نے کہا ہے جمعہ ہے تو جمعہ ہے۔ اس اعتقاد باطل کو ختم کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے صلح کی شرائط رکھی، اور بعد میں تاریخ نے گواہی دی کہ کافی سارے شامی اور باقی لوگ جب بعد میں اس نے خلاف ورزی کی شرائط کی تو جان لیا کہ یہ تو شخص ظاہر اس کا ایک ہے اور باطن اس کا ایک ہے، حقیقت میں قرآن میں جتنی منافقین کی صفات ہیں وہ اس کے اوپر منطبق ہوتی ہیں۔ لہذا امام علیہ السلام کا صلح کوئی ایسی علیحدہ منفرد چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ نے صلح حدیبیہ کیا، رسول اللہ نے جنگیں کی، امیر المؤمنین نے رسول اللہ کے ظاہری وفات کے بعد
کافی عرصے تک 25 سال تک خاموشی کی. کسی کے ساتھ جتنا اپنے طرف سے تعاون ہو سکتا تھا ضروری تعاون کیا تاکہ اسلام کی بقا ہو. لیکن بعد میں جب کیا ہے قدرت حاصل ہوتی ہے تو جنگ کی ہے, صفین کی ہے, جمل کی ہے, نہارواں کی ہے. واضح ہے. تو ائمہ کی سیرت میں ایسا نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے یہ کوئی صلح کر کے منفرد کیا ہے عام کام کیا تھا. نہیں, رسول اللہ کی سیرت میں بھی صلح تھا, جنگ تھی امیر المومنین کے اور باقی ائمہ کے لیے لحاظ سے بھی. لہذا عقیدہ امامت کا مضبوط ہونا ضروری ہے تاکہ انسان سمجھ سکے کہ فعل امام ہی امام الافعال ہوتا ہے. حقیقت میں معصوم کا جو فعل ہوتا ہے وہی صحیح فعل اس زمانے اور ظروف کے لحاظ سے ہوتا ہے. ایک شخص ہے, نام کیا ہے جی, اسحاق, محمد بن اسحاق ہے, جو ابن سکیت سے معروف, اس ابن سکیت کے نام سے معروف اور مشہور ہے. عام شخص نہیں تھا, وہ بہت بڑا ایک نحوی اور ادیب تھا. حتیٰ کہ بعض کتب میں لکھا ہے کہ اخفش اور سیبویہ کے مثل اور امثال کا نحوی تھا. اس نے کافی ساری کتابیں لکھی. ایک اصلاح المنطق کتاب لکھی. مبرد جو نحوی آتا ہے, قال المبرد, قال المبرد, مبرد نے کہا ہے کہ منطق میں بغداد کے جتنے علماء ہیں, میں نے اصلاح المنطق جو ابن سکیت کی لکھی ہے, اس سے اچھی کتاب منطق میں نہیں دیکھی. اور یہ ابن سکیت ہارون کے کیا ہے جی بیٹوں کو پڑھاتا تھا, معتز اور معتصم, ظاہر جو مجھے نام یاد پڑ رہے ہیں. ہارون عفن متوکل جو ہے ظالم ترین صفاقی ترین جو ہے وہ شخص تھا. یہ ابن سکیت کیا ہے اپنے حساب سے اہل بیت کے ساتھ مودت اور ولایت رکھتا تھا. اس دور کا بہت بڑا عالم تھا. جب متوکل کو پتہ چلا کہ یہ تو اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتا, محبت رکھتا ہے, ولایت رکھتا ہے, اور جبکہ وہ خود عداوت رکھتا تھا اور بہت بڑا کیا ہے صفاق انسان تھا, حتیٰ کہ سادات کی خون ریزی کے علاوہ اس کو ہر دن اور ہر کیا ہے جی موسم میں اس کو مزہ نہیں آتا تھا. تاریخ میں جتنے بھی بنو عباس کے حاکم ظالم گزرے ہیں ان میں سے سب سے صفاق ترین یہی متوکل تھا. عقیدے کی بات کر رہا تھا کہ امامت کے اوپر عقیدہ کس طرح ہونا چاہیے. ابن سکیت سے جب اس کو پتہ چلا تو اس کو اپنے دربار میں بلایا اور اشارہ کر کے کہا کہ اے ابن سکیت, بتاؤ کہ میرے بیٹے معتز اور معتصم یہ افضل ہیں یا امام حسن اور حسین علی کے بیٹے افضل ہیں. اس سوال کے ذریعے کیا کشف کرنا چاہتا تھا؟ کشف یہ کرنا چاہتا تھا کہ واقعی یہ موالی اہل بیت ہے تاکہ اس کا کام تمام کیا جائے یا نہیں. تو اس نے جو جواب دیا ہے اسی جواب پہ اکتفا کریں گے اور دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی. ابن سکیت مخاطب ہو کر کہتا ہے, اے متوکل, واللہ لشسع نعل الکمبر افضل منک ومن ولدیک. اے متوکل, امیر المومن علی ابن ابی طالب کے بیٹوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کا تم مقایسہ کیا کرتے ہو, بلکہ علی کے ایک غلام کی چپل کا تسمہ بھی تم سے اور تمہارے دونوں بیٹوں سے افضل ہے. لشسع نعل الکمبر افضل منک ومن ولدیک او ولدیک. تو عقیدہ اگر امامت کے اوپر مضبوط ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ امام نے یوں کیوں کیا, امام علیہ السلام 4 دن ان کے ساتھ صلح کر لیتے, امام یوں کرتے. نہیں, امام جو کرتا ہے وہی صحیح ہوتا ہے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے.